سوال بھی پڑھ دیں کہ سوال کیا کیا گیا اور جواب آپ بتا دیں کہ جواب کیا دیا، کیونکہ آپ کے خلیفہ ثانی نے کہا ہوا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلے کی باتیں منسوخ ہیں۔ کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ یہ مرزا صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے۔ دیں گے تو اسے وہ نتیجہ درست ہی نکلے۔ انہوں نے کہا چونکہ میں ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں وہی بروزی طور پہ خاتم الانبیاء ہوں، اس لیے میرے نبی بننے سے تو مہر ٹوٹتی نہیں ہے، چونکہ میں تو خود محمد رسول اللہ ہوں۔ تو غیر مسلم اگر قرآن کریم سے کوئی نتیجہ اخذ کر لے غلط قسم کا، آپ اس کو کبھی منا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی منکر ہے، وہ تو بغض بھرا ہوا ہے اس کے دل میں۔ یعنی تحریر بذات خود کچھ نہیں سمجھا سکتے، تحریر پڑھنے سے پہلے مجھے ان سے پیار کرنا پڑے گا اور ان کا ماننا پڑے گا کہ یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی، پھر مجھے سمجھ آئے گی۔ اب یہ کیوں منطق ہے یار؟ بھائی اس نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا، مرزا طاہر صاحب نے اس کو ٹیسٹیفائی کیا یا اس کو ڈسپروو؟ بھائی جو بات آپ کے پاس ہے نا، اگر وہ بات آپ سامنے لے بھی آئیں تو ثابت کیا ہوگا؟ آپ کے خلیفہ صاحب کی باتوں میں تضاد ہے۔ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سے بھلے احمدی کیوں نہ ہو، بھلے امتی کیوں نہ ہو، بھلے شریعت نہ لانے والے کیوں نہ نہیں آ سکتے۔ اچھا عدنان صاحب، ایک ابھی یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی بات یاد آ گئی ہے، کوئی اس میں ایسا نہ اس سے لیجیے گا، چونکہ ابھی آپ کے سامنے وہ بات یہ کی عدنان صاحب، کیا قرآن کریم میں یعنی آپ کی سمجھ اور آپ کے فہم کے مطابق کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کو اپنا آخری رسول قرار دیا ہے؟ آپ بے شک عدنان بھائی، بے شک آپ ایگزیکٹلی الفاظ پہ نہ جائیں، کیا قرآن کریم نے کسی ایک معین شخص کو کہا ہے کہ یہ آخری رسول؟ اب یہ ذرا اس میں بولنا چاہے وہ نبی کی آپ جو اسلم کی مخالف مرزا صاحب کی نبی سے انہوں نے بیان، صرف مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں اس کو اسکرین پہ لگا کے پھر دیکھتے ہیں، پھر دونوں اس کو مل کے سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا بات ہو۔ ایک سیکنڈ وہ مرزا صاحب کے بغیر کوئی تحریر دکھائیں گے ایمانی مفاد ہوتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ سمجھا دیں وہ میں ایک سیکنڈ دے دیں۔ ایک تو نا اپنا عدنان بھائی یہ ذرا پڑھ کے سمجھا دے کہ یہاں پہ، اور یہ جتنی بات لکھی ہوئی ہے نا، بے شک آپ ملفوظات پورا نکال کے چیک کر لیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے، نہ اوپر یہ ٹاپک چل رہا ہے نہ نیچے یہ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ پڑھ کے بتا دیں یہاں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا پڑھ کے بتا دیں۔ نہیں یہ آپ نا یہ ملفوظات کا جو میں لگایا آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا؟ عورت نبیہ نہیں ہو سکتی، نہیں یہ نہیں آپ نا اس کو شروع سے سوال لکھا ہوا ہے، نہیں ہے اگر آپ یہ پوری بات پڑھ کے بتا دیں یہاں میرے سامنے کیا بات ہے، تحریر پڑھ تو جو پوری بات لکھی ہوئی ہے یہ پوری جی بالکل ٹھیک ہے، ہاں یہ پوری تحریر پڑھ کے، چونکہ آپ نے کہا نا کہ ہم لوگ مرزا صاحب کی تحریریں پڑھ کے غلط بات سمجھ لیتے ہیں، تو آپ یہ جناب تحریر پڑھ کے آپ بتا دیں مرزا صاحب یہاں پہ کیا بات ہے۔ عورتیں اصل میں مر جائیں کیا ہے مرزا صاحب سے کیا سوال پوچھا گیا وہ لوگوں کو آپ بتا دیں، اور انہوں نے کیا جواب دیا وہ اپنے الفاظ میں بتا دیں۔ والا سنو اگر ان کو عدنان بھائی ایک سیکنڈ، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نا دیکھیں نا، یہ چونکہ سوال جواب چل رہا ہے نا، آپ سوال بھی پڑھ دیں کہ سوال کیا کیا گیا اور جواب آپ بتا دیں کہ جواب کیا دیا گیا۔ وہ اچھا اس کے بارے میں سر ایک سیکنڈ چلے میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، شاید آپ کو مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو وہ پورا دکھائی نہ دے رہا، میں پڑھ پھر آپ سمجھا دیجیے۔ یہ اپریل 1903 کا یہ بات ہو رہی ہے، یہ اس لیے میں نے اوپر یہ اس کی ڈیٹ کوٹ کر دیا ہے کہ تاکہ یہ نہ کسی کو لگے کہ بھئی یہ نہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلی عبارت نہ ہو، کیونکہ آپ کے خلیفہ ثانی نے کہا ہوا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ سے پہلے کی عبارتیں منسوخ ہیں۔ اچھا اب یہ ملفوظات کا والیوم 5 ہے، پیج 65 ہے۔ سوال، کیا کوئی عورت نبیہ ہو سکتی ہے؟ یہ مرزا صاحب سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا کوئی عورت جو ہے وہ نبی بن سکتی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ہو گیا جواب۔ اب آگے اس جواب کی وہ وجہ بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پہ، اور وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ایک درجہ ہے عورتوں کے اوپر۔ اچھا پھر آگے کہتے ہیں عورتیں اصل میں مردوں کی ذیل ہوا کرتی ہیں۔ اب اگلی بات جو ہے نا میرے بھائی، وہ وجہ انہوں نے بتائی ہے، یہ انہوں نے پیچھے اپنا پہلے ایک نا کیس بلڈ کیا ہے، اب آگے بتاتے ہیں کہ جب صاحب درجہ، اب یہ صاحب درجہ آپ خود دیکھ لیں وہ مرد کو قرار دے رہے ہیں، انہوں نے پہلے پیچھے مرد کے درجہ کا اسٹیبلش کیا ہے، قرآن سے کہتے ہیں کہ جب مرد کے اور جو کہ صاحب مرتبہ ہے اس کے واسطے ایک دروازہ بند کر دیا گیا۔ دیکھیں سوال کیا تھا کہ عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبوت کا جو دروازہ ہے وہ مرد کے لیے بند کر دیا گیا تو بیچاری ناقصات العقل یعنی جو عورتیں ہیں وہ کس حساب میں ہیں۔ تو آپ یہ مرزا صاحب کی بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے؟ عدنان بھائی میرا سوال یہ ہے، شاید میں اپنا سوال سمجھا نہیں پایا، آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ مردوں کے لیے بند ہے؟ ایک ٹینس ہے، اب یہاں پہ تو اب عورت کے ساتھ جوڑ گیا نہیں، اور وہ دیکھیں، اچھا کسی کی نا آواز ان کی شاید آپ کی عدنان بھائی کیونکہ آپ شاید ریکارڈنگ کریں وہ واپس آ رہی ہے۔ اچھا عدنان بھائی سوال میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں نہ میرا فہم ہے نہ آپ کا فہم ہے، آپ سے کیا شک آپ اپنے موبائل سے ملفوظات والیوم 5 اس کا پیج 65 نکال، اس کے آگے اس حوالے سے کچھ بات نہیں ہے، یہ اتنی بات دیکھیں ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے جس کی وضاحت وہ کرے کہ عورت آخر نبی کیوں نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جو دروازہ مردوں کے لیے بند ہے عورتوں کے لیے کیسے کھلا ہو؟ عدنان بھائی اس میں کون سی ایسی پیچیدگی والی بات ہے کہ جو آپ کہیں نہیں اس میں مجھے
فلانی بات کلیئر. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ عدنان بھائی وہ بات بھی اپلائی نہیں ہو سکتی کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت لانے والی بند ہے. پھر وہ یہ کہتے نا کہ جو عورتیں ہیں وہ شریعت نہ لانے والی نبیاں جو ہے نا بن سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ عورت نہیں بن سکتی, یعنی یہاں پہ وہ شریعت لانے نہ لانے والی بات ہی نہیں ہے. یہاں انہوں نے کہا ہے کہ عورت نبی اس لیے نہیں بن سکتی کہ جو دروازہ مرد کے لیے بند ہے وہ عورتوں کے لیے کہاں سے کھلا ہوگا. یہ وہ بات کر رہے ہیں جو قرآن اس کا یہ نتیجہ ہے. اور اب پورے قرآن یہ کام یہ کہ سوال ہے وہ اب لنک کر رہے ہیں اسے ایک نتیجہ نکال تحریرات مرزا صاحب کی تحریرات انہوں نے کس وہ احمدی آپ کو بتا آپ مخالف کوئی رکھتے ہیں تو آپ کی رائے کی رائے رکھنی رائے قرآن کی بارے میں رائے مسلمان بھی نہیں اپنی تحریرات کے نتیجے ہم جو بتا رہے ہیں مجموعی طور پر لٹریچر کو پڑھنے کے بعد پھر جو علماء ہیں ہمارے جو کیا جاتا آپ کو اس نتیجے سے کوئی اعتراض ہے کہ یہ نہیں پہ بات مرزا صاحب کی کوئی تحریرات پکڑ کے ادھر سے بیان کرنا. اچھا عدنان بھائی اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے اپنی میں جو کچھ لکھا جب تک وہ سارا نہیں پڑھا جائے گا تب تک نتیجہ نہیں نکالنا. آپ یہ کہہ رہے ہیں منکرین جو ہے سر میں منکرین کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اصول پوچھ رہا ہوں نا. آپ بتا دیں کہ کیا آپ یہ اصول بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے پوری میں جتنی تحریریں لکھی اگر اس نے کسی نے ایک صفحہ بھی نہ پڑھا ہو اگر ایک صفحہ مس ہو تب تک وہ جو بات کا غلط ہوگی. یہ بات صحیح ہے نا. پھر یہ بھی آپ غلط بات یہ کہ اگر میں اپنا عقیدہ میں بیان کر رہا ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تمہارا عقیدہ نہیں. آپ اپنا کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ نہیں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے, تمہارے بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے فلانی بک میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ایسے نہیں, یہ بات نہیں ہوا کرتی. چلے ٹھیک ہے آپ نے کوئی عقیدہ بیان کیا اس کے بارے میں آپ سے دلیل مانگ سکتا ہوں. میں نے کوئی عقیدہ بیان کیا میں اس کے بارے میں دلیل دینے کا. چلے بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے پہ اپنی رائے کو فورس کریں کہ وہی نہیں یہ تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا تمہارا یہ عقیدہ ہے. اس طرح سے نہیں ہوا کرتا یہ بات. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آپ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کے مطابق عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی. آپ نے اب ایک تحریر دکھائی نا مرزا صاحب نہیں آپ سر میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنا علم بتا دیں کہ یہ جو دیکھیں نا یہ جو تحریر ہے اس تحریر میں مرزا صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے. تو ہم نے تحریر چینج کر دیا اب تو ڈیفرنٹ تحریر. دیکھیں نا اب اس تحریر پر ہم بحث شروع کر دیں گے تو اس سے نتیجہ درست نہیں نکلے گا. عدنان بھائی ایک سیکنڈ. عدنان بھائی میں کہہ رہا ہوں ہم نے بات کو میں بالکل آپ سے ایگری کر گیا. ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی. آپ سے صرف سوال ہے کہ آپ منکرین کو چھوڑ دیں. آپ یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب سے جو سوال ہوا تھا کہ عورت نبی کیوں نہیں بن سکتی اس کی وجہ مرزا صاحب نے آپ کے مطابق کیا بیان. اچھا 1903 میں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مرزا صاحب کا نہیں مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ نہیں اتنا بحث شروع کریں نا. اب جو بات ہو رہی ہے آپ اس پہ رہنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا بات آ گئی ہے بھائی. اصل میں نا عدنان میں ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں. لیکن آپ نے مجھ سے سوال پوچھا نا میں نے صرف ایک سوال آپ سے جو پوچھا آپ نے دوسرا نیا دعویٰ آگے سے پیش کر دیا ہے کہ یہ دعویٰ ایسے تو بات نہیں نہ ہوتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ان کا دعویٰ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بداحت ہونے کا اس وقت تھا یا نہیں تھا. آپ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں. نہیں نبوت کا دعویٰ کرنے سر دیکھیں نا عدنان میں دیکھیں میں نے جو بات کی ہے آپ نے سوال مجھ سے پوچھا نا. اب کم از کم جواب کا حق بھی مجھے دیں یا پھر آپ مجھے کہہ دیں کہ جو جواب آپ مجھ سے چاہتے ہیں آپ بتا دیں میں وہ دے دیتا ہوں. اور اگر آپ نے سوال مجھ سے پوچھا ہے اور جواب میں نے اپنے علم کے مطابق دیا پھر میں آپ کو دے دیتا ہوں. اب دیکھیں ذرا مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے اور کوئی آدمی اس بات کو آ کے چیلنج کرے. اب نبی بننے کی صرف ایک مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ بتایا کہ اب نبی بننے کی صرف صورت ہی ایک ہے کہ آدمی ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں. انہوں نے کہا چونکہ میں ذلی بروزی طور پہ محمد رسول اللہ ہوں, میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں وہی بروزی طور پہ خاتم الانبیاء ہوں, اس لیے میرے نبی بننے سے تو مہر ٹوٹتی نہیں ہے چونکہ میں تو خود محمد رسول اللہ ہوں. تو میں نے آپ کے سوال کا جواب ہی دیا ہے کہ مرزا صاحب نے کون سی نبوت کا دعویٰ کیا اس کو آپ بھی تو سمجھیں. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اور نبی بننے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ بندہ ذلی طور پہ محمد رسول اللہ ہو. یہ ان کا دعویٰ تھا, یہ آپ کی بات کا جواب ہے. اور دوسری بات اگر آپ کہیں مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا تھا اب آپ خود جانتے ہیں. مرزا صاحب نے کہا کہ نبوت کے مدعی پہ وہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب دیکھیں میں پھر کون سے والا جواب آپ کو دوں خود بتائیں مجھے آپ. سے پہلے ان کا وجود اس بار جو آپ نے بھی تحریر کیا اس کو اسی کے متحد سمجھنا کی روشنی میں اس چیز کا اس کے برخلاف اس بات کو پیش نہیں کر سکتا کہ یہاں پر مرزا صاحب نے مردوں پہ کس نبوت کا خاتمہ کر دیا ہے. اب تحریر سے ثابت ہو گیا کہ کس نبوت کا مرزا صاحب نے کیا ہے جو نبی پاک سے جدا ہو. ٹھیک ہے, جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اب نبی نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ لیا ہے. ان سے جدا ہو کر اب کسی قسم کی کوئی نبوت نہیں ہے. اب صرف امت مسلمہ میں ہی اس کے علاوہ کچھ. تو اب یہ جو تحریر ہے آپ روشنی میں پڑھنی ہوگی, اس سے نتیجہ اخذ کرنا میرے خیال میں. چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بحث نہیں کرتے. یہ ذرا آپ خود پڑھ کے بتا دیں یہاں مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شریف آخری آدم کی صورت دیکھ لیں, میری پرچی ہے. آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ ایسے کہنا آپ اپنے موبائل سے نا میں آپ کو ایکسپینڈ کر دوں گا, آپ سارا پورا صفحہ پڑھ لیجیے گا. مجھے بتائیں کہ کیا مرزا صاحب کا مسیح ہونے کا دعویٰ تھا نا, اس زمانے کا مسیح دعویٰ تھا نا ان کا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ یعنی یہ تحریر یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے کہ وہ آخری مرسل یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ قرآن میں بھی لکھا ہوا موجود ہے اور اکثر پہلی کتابوں میں بھی لکھا ہوا موجود ہے، وہ کیا ہے کہ جو مسیح ہے، جو آخری زمانے کا مسیح ہے، وہ آخری مرسل۔ اس بات سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، اس سے آپ جو نتیجہ خاص وہ نہیں ہے کہ مرزا صاحب ہی نہیں، یہ نتیجہ اس سے صرف کہ آپ اس طرح سے آپ مجھے ابھی توڑ موڑ کے پوری کتاب پڑھی ہے اور اس کے بعد جب جا کے لگ لیا پڑھنے، بہرحال اس سے بھی آپ وہ نتیجہ نہیں نکھا۔ ہمارا جو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ ہم پہ اپنی رائے کے مطابق کوئی عقیدہ تھوپ نہیں سکتے، ہم نے عقیدے اپنے خود بتانے۔ آپ کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ مرزا صاحب کی تحریریں پیش کریں کہ کہیں لو جی احمدیو اب یہ تمہارا عقیدہ ہے پکڑو، ایسے نہیں ہوتا۔ ہم جو اپنا عقیدہ میں خود بتائیں گے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں جی قرآن، آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن و حدیث سے اس کی دلیل دے دو، وہ ہم آپ کو دلیل، لیکن مرزا صاحب کی تحریر ادھر سے ادھر سے پکڑ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے احمدیو یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، آپ مجھے اس کو مجھے غلط ثابت کر کے دو۔ آپ کو تو میں غلط ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے تو ایک نتیجہ اخذ کر لیا اس تحریر سے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کا انکار کرتے کسی کتاب کا انکار کرتے ہوئے اس کتاب سے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اس کو آپ کبھی منا نہیں سکتے۔ کوئی غیر مسلم اگر قرآن کریم سے کوئی نتیجہ اخذ کر لے غلط قسم کا، آپ اس کو کبھی منا نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی منکر ہے، وہ تو بغض بھرا ہوا ہے اس کے دل۔ ایک کتاب کے بارے میں ایک شخص کے نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے اور بغض اس میں سے خامیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس میں سے برائیاں ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس میں خرابیاں دیکھنا چاہتا ہے، آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں؟ مرزا صاحب کی تحریر پہ آپ میں جتنی مرضی آپ کو لمبی تقریریں کر دوں، آپ نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ اس میں ایک فالٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس میں سے کوئی غلط رائے اخذ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پہ بات کرو، کہ ہمیں حسن ظن ہے کہ آپ قرآن حدیث کے بارے میں کم از کم اس طرح کی رائے نہیں رکھیں گے کہ اس کے بارے میں نعوذ باللہ بغض نہیں رکھتے ہوں۔ آپ جان بوجھ کر اس میں سے غلط نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش، ہاں غلط فہمی میں آپ کر سکتے ہو، یا آپ کے اکابرین نے جو آپ کو بتایا ہوگا اس کے مطابق آپ کو نتیجہ بتا سکیں گے، لیکن جان بوجھ کر اس سے غلط نتیجے ہم یہ حسن دان رکھتے ہیں قرآن و حدیث پر نہیں رکھیں گے۔ لیکن مرزا صاحب کی کتب پر ہمیں تقریباً یقین ہے، کیونکہ آپ لوگ اس میں سے نتیجے غلط نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی رائے کو کسی قسم صورت میں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب کی تحریر جی ٹھیک ہو گیا نان بھائی، ٹھیک ہو گیا، میں آپ کے اوپینین کی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ آپ کو حق حاصل ہے اپنی رائے رکھنے کا۔ یہ بتا دیں کہ میں تو مرزا صاحب کی تحریروں سے دیکھیں نا، اصل مسئلہ نان بھائی یہ ہے کہ مرزا صاحب کا تو دیکھیں جہاں تک مرزا صاحب کا معاملہ ہے، وہ تو آپ میں ہم میں ایک ڈسپیوٹ ہے نا۔ مرزا صاحب کے علاوہ تو کسی نبی کو آپ نے نہ 1300 سالوں میں مانا ہے، نہ ابھی تک اس کے بعد مانا ہے، تو بات تو صرف مرزا صاحب پہ ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں آپ نے مجھے یہ کہہ کے اب دیکھیں نا، اب خود عدنان بھائی بجائے سے کہ میں کہوں جی مجھے جواب دیں، مجھے کوئی جواب آپ سے نہیں چاہیے، آپ خود اپنی ایک چیز پہ غور کیجئے گا۔ آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے مجھے مرزا صاحب سے محبت کرنی ہے، مرزا صاحب کی تحریروں پہ ایمان لانا ہے، پھر مجھے مرزا صاحب کی بات سمجھ آئے گی۔ اسے کہتے ہیں سرکولر ریزن، یعنی تحریر بذات خود کچھ نہیں سمجھا سکتی۔ تحریر پڑھنے سے پہلے مجھے ان سے پیار کرنا پڑے گا اور ان کا ماننا پڑے گا کہ یہ بات انہوں ٹھیک لکھی، پھر مجھے سمجھ آئے گی۔ اب یہ کیوں منطق ہے یار؟ اچھا چلے مجھے چھوڑ، آپ نے کہا میں مخالف ہوں، دشمنی ہے، میں نے غلط نتیجے نکال۔ ابھی آپ کے سامنے وہ نتیجہ بتا دیتے ہیں جو آپ کے چوتھے خلیفہ نے نکالا، اب دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا رائے آپ۔ حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ہاں جی شکر اللہ کا۔ جی فرمائیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے۔ کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، کہ کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے۔ تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی؟ اب عدنان بھائی انشاءاللہ اس کے بعد آپ کیجئے گا بات۔ ایک چیز تو کرسٹل کلیئر ہے کہ جو خاتون سوال کرنے والی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اس امت میں سے شریعت نہ لانے والے نبی کی بات کر رہی ہے، مرزا غلام قادیانی صاحب کے بعد اس امت میں سے ہو، احمدیت میں سے ہو، شریعت بھی نہ لائے، یہ تینوں شرطیں پوری ہو تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت شام نے اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی۔ تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ جزاک اللہ۔ صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں۔ اچھا عدنان میں خلیفہ صاحب نے جو بات کی ہے، یہ تو مرزا صاحب کی تحریروں سے واقف تھے، انہوں نے مرزا صاحب کو ابھی جو میں نے آپ کو حوالہ دکھایا جس میں مرزا صاحب نے خود کو آخری مرسل کہا ہے، لیکن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 13 صدیوں تک تو کوئی ہے نہیں ہے۔ مرزا صاحب کے بعد کیا معاملہ ہے وہ سوال تھا اس خاتون کا، اس پہ جواب آپ نے سن لیا۔ اب مرزا طاہر صاحب مخالف بھی نہیں ہیں، انہوں نے یقیناً کتابیں بھی میرا خیال ہے کہ آپ سے ہم سب سے بہتری پڑھی ہوں گی، ہم ان کو یہ بھی مارجن دے سکتے ہیں۔ اب بتا دیں کہ ان کا نتیجہ ٹھیک ہے۔ نے وہی بات کی ہے جس سے امید آپ ایک کلپ کی بے شمار ان کی کلپ بھی دکھا سکتا، ترجمۃ القرآن کی کلاسیں بھی دکھا سکتا ہوں۔ آپ نے ان سب کو کیا کیا؟ ہائڈ کر دیا، ایک بات کو پیش کیا، اس پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ جی یہ بات میرے سامنے اب مرزا حضرت خلیفۃ کی ساری باتیں ذہن میں اس لحاظ سے کہ ہم نے سنی ہوئی ہیں اور انہوں نے کس انداز میں یہ بات کی۔ اگر انہیں اس چیز کو رد کرنا ہوتا سب سے پہلے مجھے کہتے کہ تم نے یہ سوال کیا تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، تم نے یہ عقیدہ کہاں سے پیش کیا ہے، کہاں سے سنا؟ تو اس بچی نے جو سوال کیا ہے، اپنا عقیدہ پیش کیا ہے، تو عقیدہ تو اس کا درست کر دیا نا، انہوں نے اس سوال کو تو رد نہیں کیا، انہوں نے صرف امکان اس کا اظہار کیا کہ اگر موجود ہے تو ایک کا ذکر موجود ہے۔ میں حتمی طور پر کس طرح سے تمہیں بتا دوں کہ
آگے کسی نے آنا یا نہیں آنا، اتنی سی بات ہے اس کلپ میں جو میں نے نتیجہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ ایک سیکنڈ سامنے عدنان میرے بھائی ایک سامنے سیکنڈ ساری عدنان بھائی ان ایک کی سیکنڈ تحریرات. عدنان بھائی ایک سیکنڈ سوری آپ کی بات کاٹی معذرت، ایک سیکنڈ یار دیکھ لیں، چلے ہمیں تو چھوڑ دیں یار، آپ تو اپنے لوگوں کی باتوں میں تعریف کریں. انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کی ہے کہ میں تمہیں حتمی طور پہ کیسے بتا دوں، یار ویسے تو نہ کریں. اچھا ایک بات ابھی ایسے کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ ایک کلپ امتیاز نے پیش کیا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ اس کلپ میں مرزا طاہر صاحب نے کیا بات کی ہے، اس کے بعد پھر ایک کلپ آپ پیش کیجیے گا جو اس کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ جو کلپ میں نے پیش کیا ہے اس میں عورت کا سوال تھا، خاتون کا سوال تھا، اس امت میں احمدی ہو، اس امت میں سے ہو اور شریعت لے کے نہ آئے، ان 3 شرطوں کے ساتھ اس نے کہا کہ نبی آ سکتا ہے. اس کا جواب مرزا طاہر صاحب نے کیا دیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اس امت میں. پھر اس نے درخواست کی ہے کہ کب آئے گا یا کیسے آئے گا. اس نے کب کی بات سر نہیں کی ہے، دیکھیں نا طاہر، میں ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، آپ اس نے ایک وضاحت سیکنڈ ہم ایک حتمی سیکنڈ بات پوچھی ہے کہ یہ سن لیں. حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے ہاں جی، آپ کا؟ شکر اللہ کا. جی فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا؟ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں، پیشگوئی نہیں ہے، جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں. جزاک. جی عدنان بھائی ابھی آپ بتا دیں کہ انہوں نے کوئی بات کی ہے کہ میں تمہیں حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. اچھا آپ اب دیکھیں نا، اس کے بعد آپ اچھا کیجیے گا بات. آپ پتہ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا جی کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں. آگے سے انہوں نے کہا ہے بھائی اس نے جو اپنا عقیدہ بیان کیا مرزا طاہر صاحب نے اس کو ٹیسٹیفائی کیا یا اس کو ڈسپروو کیا ہے. بہرحال ابھی آپ نے یہ بتا دینا ہے کہ اس ویڈیو میں مرزا طاہر صاحب نے اس امت میں سے احمدیت میں سے غیر تشریع امتی نبی آنے کی نفی کی ہے کہ اس بات کی ہے؟ آپ نے جو تذاکر آپ نے دوبارہ مجھے سنا دیا. پہلی بات تو جو پختہ عقیدے کا اظہار کیا اس کا رد میرا سامنے نہیں. دوسری بات اس نے جو بچی نے سوال کیا کہ کیا حضرت آنے والے نبی کی پیشگوئی کی ہے، یہ اس کا مخصوص سوال، اس کو حتمی سوال کہہ لیں یا جس طرح سے معین سوال کہہ لیں نا، معین سوال تھا کیا حضرت محمد نے کسی آنے والے نبی. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسے معین طور پر بھی آنے کا نہیں مجھے علم. ٹھیک ہے، کتنی زیادتی اس کر رہے ہیں، بات پر کتنی انہوں نے زیادتی جواب کر، دیا کتنے ہے. الفاظ ایڈ کر رہے ہیں آپ جو نہیں الفاظ ایڈ کر رہا، میں نے میری اس بچی کا میری سوال بات کیا سن لیں، تھا کہ میری بات سن حضرت لینا. مسیح موعود نے عدنان کسی بھائی ٹھہر آنے جائیں، والے. عدنان بھائی ٹھہر جائیں، ایک سیکنڈ ٹھہریں. اس سے پہلے آپ نے الفاظ ایڈ کیے کہ میں تمہیں حتمی طور پہ نہیں بتا سکتا. آپ کے ان الفاظ کے ایڈ کرنے سے ساری بات ہی بدل گئی تھی، وہ بات وہاں پہ تھی نہیں. ابھی آپ نے دیکھے الفاظ کتنے عجیب عجیب ایڈ کر لی. ان میں سے کوئی دیکھیں بات ہی ہوتی ہے عدنان صاحب کہ جب کسی کی بات میں ایک دو الفاظ بھی آپ ایڈ کر دینا تو پھر وہ بات اس کی آپ کی بات ہے، وہ ان کو بتا. آپ دیکھیں نا، وہ ان کو سوال یہ پوچھ رہی ہے. آپ نے کہا جی وہ پیشن گوئی کی بات کر رہی تھی، ذرا وہ کہ کوئی پیشن گوئی کی ہے کہ نہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ مرزا طاہر صاحب کی پوری بات میں سے کوئی ایک نقطہ بتا دیں کہ جس سے آپ کہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی کیٹیگریکل نفی نہیں کی ہے. آپ میری بات سمجھے گا عدنان، میں اپنی بات مکمل کر اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. اس کلپ کے اندر مرزا طاہر صاحب نے کہا ہے کہ اس امت میں مرزا صاحب کے علاوہ کوئی امتی نبی جو احمدی بھی ہو، شریعت بھی لے کے نہ، وہ بھی نہیں آ سکتا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کلپ موجود ہے جس میں اس کے برعکس بات ہے. یعنی مرزا طاہر صاحب نے ایک جگہ پہ یہ بات کی ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کے بعد، کیونکہ بات ساری مرزا صاحب کے بعد کی یہاں پہ ہو رہی ہے، کہ مرزا صاحب کے بعد اس امت میں سے احمدیت میں سے شریعت نہ لانے والا نبی آ سکتا ہے. اب ذرا دیکھیے گا، آپ مجھ پہ الزام کیا لگاؤ جی میں نے ایک بات چھپا لی. بھائی جو بات آپ کے پاس ہے نا، اگر وہ بات آپ سامنے لے بھی آئیں تو ثابت کیا ہوگا؟ اب آپ ذرا دل تھام کے سنیے گا کہ آپ کے خلیفہ صاحب کی باتوں میں تضاد ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں سے بھلے احمدی کیوں نہ ہو، بھلے امتی کیوں نہ ہو، بھلے شریعت نہ لانے والا کیوں نہ نہیں آ سکتا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اور جگہ پہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اس امت میں سے شریعت نہ لانے والا آ سکتا ہے. تو ایک بات اگر آپ وہ دکھاتے ہیں تو اس سے تضاد ثابت ہوا ہے، اس سے آپ کا مقدمہ ثابت نہیں ہوا. ابھی آپ بات کر لیں. تضاد ابھی بھی میں نے جو اس بات کی وضاحت کی ہے وہ آپ کو قبول نہیں ہے. آپ یہی اس چیز پہ اصرار کر رہے ہیں کہ میں نے جو ساری گفتگو وہ درست جو مرزا صاحب کو قبول کر ان کو سچا سمجھتے ہیں، وہ جو بات آپ کو پیش کر رہا ہے وہ آپ لیں گے. پہلی بات تو بچی نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا کہ ہمارا یہ پختہ عقیدہ، ادھر ہی روک دینا چاہیے تھا مرزا صاحب کو اگر وہ عقیدہ ہمارا نہ. ٹھیک ہے کہ تم نے یہ کہاں سنا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ تو کبھی ہماری لٹریچر میں بات ہی نہیں ملتی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی نہ موجود تو بچی کو وہیں پہ کر دینا چاہیے تھا ختم. تم نے یہ سنا کہاں سے کہ ہمارا اس طرح کا کوئی کیا مرزا صاحب نے اس کو تو نہیں غلط کہا کہ تم نے جو عقیدہ بتا رہی ہے وہ غلط. اس نے جو بچی نے سوال کیا کہ کیا مرزا صاحب کی ایسی کوئی پیش گوئی کسی نبی کے آنے کی، اس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب جب بات ہی موجود نہیں ہے تو پھر کیسے آئے گا؟ اس طرح سے انہوں نے اس بات کو بیان. تو باقی اس عقیدے کا جو بچی نے بیان کیا اس کا رد موجود نہیں ہے.
اب اس سے مزید وضاحت تو میں آپ کو نہیں کر سکتا. اب آپ کو یہ میری وضاحت قبول نہیں ہے. اگر تو ہماری یہ بات پہلے سے طے ہوتی تو میں مزید آپ کو کلپس دکھا دیتا جہاں پہ اس بات کی وضاحت موجود ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع، چاہے ان کے ترجمے اٹھا لیں، چاہے ترجمۃ القرآن کلاسیں اٹھا لیں، چاہے ان کے سوال و جواب اٹھا لیں، کہیں پہ آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملے گی. بلکہ جرائے نبوت اس لحاظ سے کہ امت محمدیہ میں کیا سکتا ہے اس کی ثبوت آپ کو ملیں گے. جا وہ میں آپ کو پیش بھی کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں گے، یعنی کہ آج یا کل میں آپ کو. ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس سے کوئی تضاد ظاہر نہیں ہوگا. اس بات کی وضاحت جو میں نے پیش کیا ہے وہی بات وہاں سے نکل کر آئی. آپ نے جو اس چھوٹے سے کلپ سے نتیجہ خاص کیا ہے وہ درست نہیں ہے. آپ نے اگر بات کری، اب یہ سچا احمدی، شاید احمدی ہیں، آپ ان سے بات جی ایک سیکنڈ صرف اپنی بات کو تھوڑا کنکلوڈ، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں. سر اس بات کو وائنڈ اپ کر دیتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ امت غیر تشریعی نبی نہیں آ سکتا، اور یہ بھی کہا ہے کہ امتی غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ کلپ کو آپ غلط سمجھے ہیں. انہوں نے صرف جو پیش گوئی کے بارے میں تھا اس سوال کو ایڈریس کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہاں اس طرح کی کوئی پیش گوئی موجود نہیں ہے. تو میں جو پیش گوئی موجود نہیں ہے تو میں آپ کو کس طرح سے بتا، اتنی سی بات کی ہے. اس تحریر کو آپ اسی نظر سے پکڑے. انہوں نے یہ کوئی ایسا کوئی حتمی انہوں نے فتویٰ نہیں دیا کہ کسی قسم کا غیر تشریعی امتی نبی نہیں آ سکتا. یہ نتیجہ خاص کرتے یہ میں آپ کو بات بیان کرتی ہوں. آپ میرے یہ غلط بات نہ میرے ساتھ. تو یہ اس کلپ سے نہیں اخذ ہوتی بات. کلپ سے صرف یہ بات جو بچی نے اپنا عقیدہ بیان کیا اس کا کہیں رد موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بچی نے جو سوال کیا تھا کہ کسی آنے کی بشارت واضح الفاظ موجود ہے، وہ اس کا انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف اتنی سی اس تحریر سے اس کلپ سے آپ چیز کو پکڑنا چاہیے. اچھا بچی کا باقی عدنان میں بچی کا جو عقیدہ تھا کہ اس نے کہا کہ اس کا پختہ عقیدہ ہے کہ اور کوئی نیا نبی امت میں سے آ سکتا ہے. تو مرزا طاہر صاحب نے آپ نے کہا کہ اس کے عقیدے کو رد نہیں کیا، تو مرزا طاہر صاحب نے اس کے عقیدے کی تائید کی ہے. اس کو رد نہ کرنا تو اس بات کا یہی اقرار ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا کہ وہ غلط، وہ بچی نے عدنان بات بھائی میں شاید اپنی بات سمجھا نہیں پایا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا طاہر صاحب نے اس بچی کے عقیدے کا رد نہیں کیا، لیکن ہاں ایک بچی نے اپنا عقیدہ پیش کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب نے اس کے عقیدے کا رد نہیں کیا. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب نے اس کلپ میں اس بچی کے عقیدے تائید کی ہے؟ تائید کے اگر آپ مجھ سے الفاظ مانگیں گے اس کلپ میں تائید کے الفاظ میں نے الفاظ نہیں مانگے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ الفاظ، میں نے آپ سے کہا کہ دو صورتیں ہیں نا. نہیں، دو صورتیں ہوا کرتی نا. بعض دفعہ آپ جب رد نہ کرے تو آپ اسے اگر یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ تائید کی ہے تو وہ بھی میں آپ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. نتیجہ اگر اس کو نکالتے ہی نہیں ہے. تائید سمجھتے عدنان میں تو آپ بات تو تائید سن سمجھ لینا. لیے. عدنان میں بات تو میں نہیں کچھ نتیجہ نکالنا. آپ نے ایک رزلٹ ہمیں نکال کے فی الحال آپ نے کہا ہے کہ بچی کا جو عقیدہ تھا مرزا طاہر صاحب نے اس کا رد نہیں کیا. یہ آپ نے خود بات. اب دیکھیں نا، اگر عقیدے کا رد نہیں کیا تو عقیدے کی تائید کی ہے. لازم نہیں ہوتا کہ جب آپ رد نہ کریں تو اس کا آپ تائید کے الفاظ وہاں پر موجود ہو. اگر آپ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی تائید کی ہے تو ٹھیک ہے، آپ یہ بھی نتیجہ اسے نکال سکتے ہیں کیونکہ رد موجود نہیں ہے. ایسے نہیں پورے کلپ میں سے میں دوبارہ چلا دیتا ہوں. نہیں، آپ پھر مجھ سے الفاظ مانگیں گے نا. میں الفاظ نہیں آپ کو دکھا سکوں میں گا. لفظ کہہ رہا، میں لفظ کہہ نہیں رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورے کلپ میں سے کوئی ایک سینٹینس مجھے بتا دیں کہ جس سے آپ یہ ثابت کر سکے کہ مرزا طاہر نے اس بچی کے عقیدے کی تائید کی ہے. دوبارہ چلا دوں؟ نہیں، دوبارہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا مجھ سے اگر الفاظ مانگیں گے تائید کی تو وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. میں نے الفاظ لیکن مانگے ہی نہیں ہے. دیگر تحریرات اور دیگر کلپس میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں جو اس بچی کے عقیدے کی تائید کریں گے حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی. ٹھیک ہے، وہ ایسی کوئی مسئلے والی بات ٹھیک ہو گیا. اچھا بچی کا عقیدہ تو یہ تھا کہ مرزا صاحب کے بعد اس احمدیت میں سے کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. یہ تو بچی کا عقیدہ تھا. اس کلپ میں مرزا طاہر صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ بچی نے جو سوال کیا اس کا سر میں کہہ رہا ہوں بچی کو تو نے چھوڑ دیا نا. بچی کی بات تو مکمل ہوگی. اب آپ بتا دیں کہ اس کلپ میں مرزا طاہر صاحب کا عقیدہ کیا ہے؟ مرزا طاہر صاحب نے اس بچی کے سوال کے جواب میں ایک بات کی ہے کہ کیا حضرت مسیح موعود نے کسی آنے والے نبی کی معین بشارت دیا یا نہیں دی ہے. اس کا جواب میں دیے کہا انہوں نے کہ نہیں. پھر اس نے کچھ اصرار کیا تو انہوں نے کہا جب نہیں کی تو میں کیسے کہہ دوں کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ آپ نے پھر غلط کر کے نہیں پھر غلط نہیں کرے گا. میں نے جو بات ہے آپ یہ نہ کہیں نا کہ نہیں دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دوبارہ سننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سیکنڈ آپ اس میں الفاظ ایڈ کر. نہیں الفاظ نہیں. یس سن لیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. جی فرمائیے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے. کیا کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو. کوئی نئی شریعت لے کے نہ آئے. تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیش گوئی فرمائی؟ حضرت مسیح السلام نے کسی اور کیا وہ نبی؟ اب اگلی بات سنیے گا. ابھی وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا دیکھیں وہ کہہ رہے پیشن گوئی نہیں فرمائی. بغیر پیشن گوئی کے کیا آ سکتا ہے؟ آپ سن لیں. جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی
पेशगोई नहीं है तो कहाँ से होगा? یہ جو مرزا طاہر صاحب نے بات کی ہے کہ جب پیشن گوئی نہیں ہے تو کوئی نیا نبی کہاں سے ہوگا، یہ بات مرزا طاہر صاحب نے اپنی بتائی ہے یا اس بچی کی بتائی ہے؟ بچی کا جو دوسرا سوال ہے وہ پہلے کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ کیا پھر جماعت احمدیہ میں سے ہوگا کہ معین طور پہ اسے ایک جواب چاہیے، ٹھیک ہے، اس بچی نے ایک حتمی جواب چاہا، یہ جو اس کے الفاظ تھے بچی کے، اس سے یہ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ واضح جواب چاہتی تھی کہ مجھے بتایا جائے۔ اس کے جواب میں پھر یہ بتانا ضروری ہو گیا تھا بھائی جب ایسی بات موجود نہیں ہے تو میں کیسے، نہ آنے کا مطلب وہاں پہ مرزا صاحب کا یہ تھا کہ میں آپ کو کیسے بتا دوں، ٹھیک ہے، ساری مرزا صاحب کی تحریرات اور چیزوں کے بعد جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، اس کلپ سے آپ کو یہی نتیجہ بتانا پڑے گا۔ آپ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نہیں مانیں گے، لیکن میں ایسے جماعت احمدیہ کا ممبر ہونے کے ناطے میں یہاں پہ نہ آنے سے مراد ان کی یہی تھی کہ بھائی جب میں کسی بات کا ذکر نہیں ہے تو میں حتمی طور پر آپ کو کس طرح سے ٹھیک ہو گیا۔ باقی آپ کو کوئی اور کلپس چاہیں گے اور ترجمہ چاہیں گے، تفاسیر چاہیں گے تو میں آپ پیش کر دوں گا۔ امتیاز بھی آپ کی آواز بند ہو گئی ہے بھائی ایک سیکنڈ ٹھہریے گا ذرا، ایک سیکنڈ، میں اپنا مائک ایسے میوٹ کر لیتا ہوں بات کرنے کے بعد۔ اچھا ایک نتیجہ پڑھ کے آتے ہیں سچا احمدی کی طرف، یہ ذرا دیکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں جی کہ ذرا سنتے ہیں کہ یہ نتیجہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے، اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی آبادی فرما کے آپ نے اوروں کی نفی کر دی اور کھول کے بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ آگے اس امت میں نبی صرف ایک ہی آ سکتا ہے جو مسیح موعود ہے، اور قطعاً کوئی نہیں آ سکتا، جیسا کہ دیگر احادیث پہ نظر ڈالنے سے یہ امر متحقق ہو چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسیح موعود کا نام نبی اللہ رکھا ہے اور کسی کو یہ نام ہرگز نہیں دیا۔ یہ تشہیر الاذہان کا حوالہ ہے، باقی آپ میرے پاس انشاءاللہ اصل بھی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ، وہ میرے پاس موجود ہے۔ اب بس یہ بتا دیں کہ یہ نتیجہ بھی غلط ہے۔ یہاں پہ کی کوئی حکم جاری کرنے والی بات نہیں ہو رہی، میں نے آپ کو کہا کہ بے شمار تحریرات ہیں جہاں پر ان باتوں کی بھی وضاحت ہے کہ یہ بات کانٹیکٹ واضح طور پر جو جماعت احمدیہ کی 100% افراد بلکہ آپ کو جو ہم اپنا عقیدہ بتاتے ہیں آپ اس کو کیوں نہیں تسلیم کہ ہم اس چیز کو بالکل اس چیز کا رد نہیں کرتے کہ کسی کا کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب 100% احمدی انکلوڈنگ خلفاء اور حضرت مسیح موعود جب یہ بات بیان کرتے ہیں اور جب بیان کرتے ہیں تو اب یہ چند تحریرات لے کر کیوں ہم پہ یہ تھوپنا چاہتے ہیں بات کہ نہیں تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ بات تو درست نہیں ہے نا۔ آپ ان تحریرات کا بھی پھر تشہیر الاذہان سے پھر آپ چلے جائیں گے، ریویو آف ریلیجن میں چلے جائیں گے، پھر آپ الفضل میں چلے جائیں گے، کچھ تحریرات آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو کچھ مل جائیں گی تو ان سے فائدہ اٹھانے کی آپ کو میرے خیال میں ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو آپ کو کوئی ہارے ہوئے شخص کی نشانی ہوتی جو ایک ادھر ادھر سے وہ پرچیاں پکڑ کر اپنے فائدے میں اٹھانے والی بات کر رہا ہو۔ جب ایک شخص اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے تو آپ بس اس سے یہ پوچھیں کہ مجھے اس عقیدے کی دلیل دے دو، آپ کہتے ہیں نہیں تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں، یہ بات تو درست نہیں ہے نا آپ کی، میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی، تو آپ اس پہ کیوں نہیں آپ تسلی آپ کو ہوتا؟ جب 100% احمدی آپ کو یہ بات بیان کرتے ہیں، سارے اور خلفاء کی مزید اور بھی باتیں ہیں، آپ ان کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ صرف یہ باتیں کیوں لیتے ہیں، یہ کلپس کیوں لیتے ہیں جہاں سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی فائدہ اٹھا کر اگلے بندے کو ایک بات میں الجھا دوں گا؟ ہو سکتا ہے آپ اس میں الجھانے کی صلاحیت رکھتے ہو لیکن یہ بات درست نہیں ہے، ایک مومن کا مومنانہ فعل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ جو احمدی آپ کو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں آپ اس پہ کیوں نہیں اپنی تسلی پاتے اس چیز پر؟ آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہ تمہارا عقیدہ میں اقرار کرتا ہوں، بس اس کی مجھے دلیل دے دو۔ آپ کیوں یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ نہیں کہتے آپ تمہارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ تو درست بات نہیں ہے نا۔ آپ جو مجھے اپنا عقیدہ بتائیں گے میں کہوں گا ٹھیک ہے یہ تمہارا عقیدہ مجھے دلیل دے دو قرآن حدیث سے، بات ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی یہاں پر، اتنی ہونی چاہیے نا۔ اب یہ تحریرات اب کس کی ہے، کون ہے، کس پس منظر میں کہاں سے لکھی گئی ہے، میں اس کو آپ کو کیا حکم جاری کر، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا میں کسی چیز پہ کوئی حکم جاری کر سکوں۔ میں نے تو عمومی طور پر جو ہمارا عقیدہ وہ بیان کر دیا آپ کو، آپ اس کے مخالف کوئی تحریرات مل جاتی ہیں، ہر جگہ سے مل جائیں گی۔ آپ مسلمانوں کے جو عقائد ہیں غیر مسلم اس کو حدیث سے بھی رد کر کے دکھا سکیں، قرآن سے بھی رد کر کے، اب وہ غیر مسلم وہ تو اپنی مرضی کی تحریر ادھر ادھر سے پکڑ کے آپ کو دکھا دے گا اور اس سے نتیجہ اخذ کر لے گا کوئی، آپ اس کے نتیجے کو کبھی رد نہیں کر سکے کیونکہ ایک مخصوص تحریر ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کنٹیکسٹ کیا ہے، اس نے تو اس چیز کو ہر چیز سے ختم کر دیا اس چیز۔ اس لیے میں آپ ان تحریرات کا جواب دے بھی دوں، وضاحت دے بھی دوں، آپ نے تو مسکرانا ہے اس پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک مخصوص تحریر ہے، اس سے میں اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتا ہوں، آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں، وہی آپ کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ جو بچی نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا وہی ایک ہر احمدی آپ کو بیان کرتا ہے، اس نے خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات بیان کی ہے اور مرزا صاحب نے اس چیز کو رد نہیں کیا، انہوں نے صرف ایک مخصوص بات کا ذکر کیا کہ ہاں آنے والی کسی کی ایسے پیش کوئی ہمیں واضح انداز میں ملتی نہیں ہے مرزا صاحب کے بعد، اتنی سی بات ہے، اور اس کی بات کی اگر آپ کو پاس
کوئی دلیل ہے کہ مسیح موعود کے آنے کے بعد بھی کسی نبی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تو پیش کر دیں، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت جو ہے بالکل ہی ختم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پہ ہماری ہر احمدی آپ کو یہ بات بیان کر، آپ اس کو پکڑے نا، آپ اس کو ادھر ادھر نہ لے کے جائیں۔ آپ کو میرے خیال میں انصاف سے کام لینا چاہیے، کسی کو رد کرنے کے سلسلے میں رد کرنا تو ویسے ہی کوئی اسلام میں کوئی ایسی تعلیم نہیں کہ آپ ہر کسی کا رد کرتے پھرے، آپ نے تو اپنا اسلام کو پھیلانا ہے، کسی کو رد کرنا تو اسلام پھیلانا نہیں ہوتا نا۔ آپ اپنی اسلام کی تعلیمات پیش کریں، اگر آپ کسی کو غیر مسلم سمجھتے ہیں اس کو اسلام پیش کریں گے، اس کی خوبصورت تعلیمات پیش کریں، یہ ہوتی ہے تبلیغ۔ رد کرنا کون سی تبلیغ ہے؟ ادھر ادھر تیریں پکڑ کر رد کر دینا، یہ تو کوئی درست بات نہیں ہوتی نا۔ ٹھیک ہو گیا نان بھائی، ٹھیک، انشاءاللہ آپ کا موقف آ گیا۔ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تشہیز الاذہان میں جب ساری تحریروں کا خلاصہ بتایا گیا کہ ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خیر کوئی داروں میں کیا سفر کرنا۔ ابھی انشاءاللہ آپ نے چونکہ مجھے ایک نصیحت کی ہے، آپ نے مجھے نصیحت یہ کی ہے کہ امتیاز آئندہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے نا ہمارا عقیدہ ہم سے، اب حالانکہ میں آپ کو اس کا اصولی جواب بھی دے سکتا ہوں، کیا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے کسی عقیدے کو ماننے یا سمجھنے میں کیا غلطی نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ عقیدہ دے گئے تھے اپنی امت کو کہ میرے بعد مجھے اللہ کا بیٹا مان لینا یا خدا مان لینا؟ آج وہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اب عیسائی مجھے آگے سے آ کے یہ دلیل دے کہ نہیں وہ ہمارے لیے آئے تھے، ہم نے ان کی باتوں کو سمجھانا ہے، اس کی آپ یہ بات قبول کریں گے؟ یعنی عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ جو کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی جو توجیہ، ان کے پیغام کی جو توجیہ وہ پیش کر، آپ قبول کرتے ہیں اس کو؟ تو بھائی یہ تو اصولی جواب میں اس کو دے سکتے، لیکن میں نے آپ کی نصیحت مان لی، میں نے آپ کو اصولی جواب دینے کی آپ کی نصیحت مان لی۔